بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے حمزہ شہباز کی ضمانت کے حوالے سے۔ 2 دن ہو گئے ہیں ضمانت ہوئی ہے، حمزہ شہباز اس وقت تک بھی جیل میں ہیں، اور وہ جیل میں کیوں چھپے بیٹھے ہیں اور کیا حمزہ شہباز کو دوبارہ گرفتاری کا خطرہ ہے؟ جو شریف خاندان یا جو سیاسی جماعت جب ان کی ضمانت ہوتی تھی تو وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کو مصدقہ کاپیاں بھی مل جاتی تھیں، آرڈرز کی روکار بھی جاری ہو جاتے تھے۔ کوئی غریب تو ہے نہیں کہ ان کے لیے جو مچلکے جمع کروانے ہیں 1-1 کروڑ کے 2 مچلکے، تو وہ ان کو کوئی بندہ نہیں مل رہا یا وہ معاملہ ہے، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ اب دوسرا دن گزر گیا ہے اور آج بھی وہ باہر نہیں آئے۔ وہ کیوں جیل میں چھپے بیٹھے ہیں اور ان کو دوبارہ کس کیس میں گرفتاری کا خطرہ ہے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 رکنی بینچ ہے جس نے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت منظور کی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو 3 گراؤنڈز بتاؤں گا جس پر حمزہ شہباز کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی ہے، اور پھر منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو ایف آئی اے نے ایف آئی آر درج کر رکھی ہے حمزہ شہباز کے خلاف، اور جب ملزم کی ایک کیس میں جب ضمانت ہو جائے تو پھر دوسرے کیس میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے۔ وہ جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کی وجہ سے لیگی جو وکلا ٹیم ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہے اور وہ ایف آئی اے کے ساتھ مل رہی ہے کہ وہ برائے مہربانی ابھی گرفتاری نہ ڈالیں، لیکن ایف آئی اے اس بات پر جو ہے وہ قائم ہے کہ نہیں ہم گرفتاری ڈالیں گے، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز جیل سے باہر نہیں آ رہے۔ پہلے تو میں آپ کو وہ 3 گراؤنڈز بتا دوں، اور وہ میں اس کو انوکھی گراؤنڈز کہوں گا۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، ہم سارا دن ہائی کورٹ میں کیسز کو دیکھتے ہیں، ہم خود کیسز میں پیش ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کب یہ جو گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیچوٹری گراؤنڈ ہے یہ کب سامنے آتی ہے، کب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملزم کو اس بنیاد پر ضمانت ملے گی کہ وہ اتنے لمبے عرصہ سے جیل میں ہے اور ٹرائل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر تو 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو جائے تو پھر تو اسٹیچوٹری گراؤنڈ میں ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو اب ملزم کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ ملزم کی حد تک ایک غیر حاضری بھی نہیں ہے، ملزم کی حد تک ایک تاریخ بھی نہیں لی گئی، اور پروسیکیوشن نہیں آ رہی، یا پروسیکیوشن جو اویلیبل نہیں تھی، یا پروسیکیوشن کے گواہ اویلیبل نہیں تھے، اور 8 10 12 تاریخیں ایسی پڑی ہیں جس میں پروسیکیوشن یا اس کے گواہ نہیں تھے۔ پھر ہم ہارڈ شپ گراؤنڈ لیتے ہیں اور ہم ہارڈ شپ کی بنیاد پر درخواست ضمانت فائل کرتے ہیں۔ یہاں 3 تاریخیں لی گئی ہیں اور تینوں کی تینوں ملزم کی طرف سے لی گئی ہیں، اور کچھ تاریخیں ہیں جو سٹرائک کی وجہ سے یا جج کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب جج نہ ہو یا جج اویلیبل نہ ہو یا سٹرائک ہو تو وہ کبھی بھی اس کا بینیفٹ ملزم کو نہیں دیا جاتا، جو اس کیس میں دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ یہ معاملہ عدالت عظمیٰ سے عدالت عالیہ میں آیا، سپریم کورٹ نے یہ ریفر کیا عدالت عالیہ کو، لاہور ہائی کورٹ کو، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ فٹ کیس ہے ضمانت کا۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کیس میں جو ملزم کے خلاف ایلیگیشنز ہیں ابھی وہ ثابت ہونے ہیں۔ اتنا عرصہ ملزم جیل میں نہیں سڑ سکتا، جیل میں ملزم کو اتنا عرصہ رکھنا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کے بہاف پر ملزم ہر تاریخ پر پیش ہوا ہے۔ اچھا، جو ملزم کے اس میں لکھا گیا ہے، ملزم کے حق میں جو کچھ لکھا گیا ہے کہ ملزم ہر تاریخ پر پیش ہوتا رہا ہے، اب ملزم جب جیل میں تھا تو اس نے پیش ہی ہونا تھا۔ ملزم کون سا احسان کرتا رہا ہے؟ وہ جیل حکام جب کوئی جیل میں ہوتا ہے، جیسے شہباز شریف ہیں، وہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں پیش نہیں ہوتے تھے، ان کی حد تک ان کو حاضری معافی کی درخواست منظور ہوئی تھی، رمضان شوگر مل کیس میں وہ نہیں پیش ہوتے تھے۔ جب وہ جیل چلے گئے تو اب کیونکہ وہ جیل میں تھے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، تو پھر ان کو کہا گیا بھئی آپ دوسرے کیسز میں بھی پیش ہوں۔ جب ملزم جیل میں ہے تو اس بنیاد پر یہ کہنا، ملزم کے حق میں یہ لکھنا کہ کیونکہ ملزم ہر تاریخ پر پیش ہوا ہے تو یہ ملزم کا کوئی کمال نہیں ہے، اور شاید وہ آرڈر نہیں دیکھا ہوگا آنریبل کورٹس نے جو رمضان شوگر مل کیس میں ملزم صرف اس بنیاد پر عدالت نہیں آئے تھے کہ ان کو جو بختر بانڈ گاڑی پر کیوں لایا جا رہا ہے اور ان کے لیے وی وی آئی پی گاڑی کیوں نہیں ہے، وہ بھی ان کو ان کے نالج میں ہونا چاہیے تھا۔ خیر، اب اس ساری بنیادوں پر جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور کی گئی اور 1-1 کروڑ کے مچلکے دیے گئے، اور صرف ہارڈ شپ بنیاد پر یہ جو ضمانت ہے یہ منظور کی گئی، جو عام کیسز میں اتنے بڑے جس کے خلاف جو پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو برباد کر دیا۔ یہ الفاظ ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو اتنا برباد کر دیا ہے، اور جنہوں نے نہ اپنا کوئی چپڑاسی چھوڑا ہے، نہ ڈرائیور چھوڑا ہے، نہ کوئی ملازم چھوڑا، اور سب کے نام پر جعلی اکاؤنٹس بنائے اور پیسے منگوائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
اور اس بنیاد پر جب یہ سپریم کورٹ میں گئے تو 1 سال تک انہوں نے اپنا کیس اپنی درخواست فکس نہیں کروائی. ان کو پتہ تھا کہ وہاں سنوائی نہیں ہوگی, اور جب یہ سپریم کورٹ میں ان کی درخواست ضمانت پر بات ہو رہی تھی اور میرٹ کو ڈسکس کرنے لگے تو جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ اتنے شرمناک قسم کے حقائق ہیں کہ ان کو نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے. ایسے ملزم کو ہارڈشپ کی بنیاد پر کیسے اتنا بڑا ریلیف مل جاتا ہے؟ تو اختلاف تو ہم کر سکتے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا. اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ملزم کل احتساب عدالت میں جاتے ہیں. احتساب عدالت میں جا کر 1-1 کروڑ کا مچلکہ جمع کروا دیا جاتا ہے, اور یہ کون جمع کرواتے ہیں؟ جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب. جب مچلکہ جمع کروا دیا جاتا ہے اور مچلکہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو آج تو روک کر جاری ہو جانی چاہیے تھی. ان کے لیے کون سی دیر ہے؟ کل احتساب عدالت نے بذریعہ فون جو مصدقہ کاپی تھی آرڈر کی اس کی تصدیق کی ہے بذریعہ فون. اب اندازہ لگائیں پھر کس چیز کی دیر ہے کہ ملزم اب تک جیل میں بیٹھا ہے. بدھ کے دن ملزم کی ضمانت ہو رہی ہے, دن کے 1 بجے ملزم کی ضمانت ہوئی ہے, اور اسی دن شام کو ان کو مصدقہ کاپی مل گئی تھی. جمعرات بھی گزر گئی, جمعہ بھی گزر گیا, اور ملزم جیل میں نہیں آ رہا. اور نون لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ نون لیگ کا بڑا جھوٹ کیا ہے؟ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ملزم آج بھی جیل میں گزارے گا, اور کل بڑا ہم ایک جلوس کی شکل میں اس کو لے کر آئیں گے, اور جلوس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بھئی کوئی جلوس کوئی اتنا بھی پاگل ہے کہ اپنے لیڈر کو 1 رات اور جیل میں وہ گزارے گا اس وجہ سے کہ بڑا جلوس, اور بڑے جلوس سے وہ آئے گا اپنے گھر؟ یہ بات تو کوئی ماننے والی نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی اے نے ایک تحقیق کی تھی, اور 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا شہباز شریف, حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف. یہ وہی تحقیقات ہیں جب چینی کا معاملہ آیا تھا اور شوگر کا معاملہ آیا تھا, اور اس بنیاد پر جہانگیر ترین فیملی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا تھا, ایف آئی آر درج ہوئی تھی, اور جو شہباز شریف اور ان کے بیٹے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوئی تھی. الگ الگ 3-3 گھنٹے جیل میں جا کے ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی انہوں نے جا کے ملزمان سے, شہباز شریف سے بھی, حمزہ شہباز سے, الگ الگ احتساب عدالت سے اجازت لے کر ان سے تفتیش کی تھی, اور اس کے بعد ایف آئی آر درج کی تھی 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی. جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, 2 کیسز ہیں, ایک کیس میں ملزم جیل میں ہے, اور جب وہ جیل میں ہوتا ہے تو دوران جیل ایک اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے 2 طریقہ کار ہیں. جو عام لوگوں کے لیے طریقہ کار ہے, جو پولیس کرتی ہے یا اتھارٹیز کرتی ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک مقدمے میں وہ جیل میں ہے, وہ گرفتار ہے, دوسرے مقدمے میں اس کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی بلکہ وہ اس کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے. اس کو پینڈنگ رکھ کے ملزم جب پہلے مقدمے میں ضمانت پر رہا ہوتا ہے تو رہا ہوتے ہی جیسے وہ جیل کے دروازے پر پہنچتا ہے تو دوسرے مقدمے میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور یہ عام روٹین میں یہی ہوتا ہے, اور یہ بدقسمتی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب حمزہ شہباز کے ساتھ 2 چیزیں ہیں. یہ عام لوگوں والا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ جب ایف آئی اے کی درخواست ضمانت جائے گی اور یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی گرفتاری جب یہ جیل میں تھا تو اس مقدمے میں کیوں نہیں گرفتاری ڈالی تھی, تو یہ تو قیامت آ جانی تھی, کیونکہ ہماری جو عدالتیں وہ بڑی کانشیس ہیں ان کے حوالے سے, جیسے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کانشیس تھے. اب دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ملزم جیل میں ہو, ایک مقدمے میں وہ جیل میں ہوتا ہے, تو دوسرا جب مقدمہ درج ہو جائے تو اس کی گرفتاری بھی ڈالی جاتی ہے. گرفتاری جب جو ڈل جاتی ہے, جب گرفتاری ایک رجسٹر کر دی جاتی ہے, تو اس کے بعد جب پہلے مقدمے میں ملزم کی ضمانت ہو جائے تو وہ تب تک باہر نہیں آ سکتا جب دوسرے مقدمے میں ضمانت نہ ہو. ایک مقدمے میں ضمانت کی وجہ سے وہ دوسرے مقدمے میں باہر نہیں آ سکتا. اب یہ 2 ایسی سچویشنز ہیں جس میں جو شریف فیملی ہے وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے. اب یہ جو تفتیشی افسر ہیں انہوں نے جب ضمانت ہوئی تھی اسی وقت واجد ضیاء سے رابطہ کیا, وزارت داخلہ پنجاب سے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ملزم کو گرفتار کرنا ہے, اور جو ملزم کی اب گرفتاری جو ہے وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے. لیگی وکلا کل سے لگے ہوئے ہیں اس کام پر, اور یہ جب تک اس کے مصدقہ اطلاعات نہیں تھی, میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی تھی, جب مصدقہ اطلاعات آئیں کہ تفتیشی افسران پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کریں, اور نون لیگی جو قیادت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایک دفعہ باہر آ جائیں اور پھر ایف آئی اے والے کیس میں وہ عبوری ضمانت کروائیں اور پھر اس عبوری ضمانت کو لے کر چلیں. تو میں واجد ضیاء صاحب کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب جب ملزم جیل میں ہو اور مقدمہ درج ہو اور اس کے بعد ایف آئی آر اگر ہوئی ہے, ان
دنوں میں جب ملزم جیل میں تھا تو اس کے بعد ملزم باہر آ کے عبوری کیسے کروائے گا؟ یہ آپ کے لیے مسئلہ بنے گا اور یہ آپ کے کھاتے پڑے گا۔ اگر آج شریف خاندان کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی بڑے لوگ اگر شریف خاندان کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو یہ بات پوچھی جائے گی کہ اگر کل حمزہ شہباز جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور ایف آئی آر ہوتے ہوئے ان کو جو گرفتار نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر قوم نے جو احتساب کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان پر بڑا پریشر ہے، جس کی بنیاد پر آج تیسرا دن گزرنے والا ہے۔ ملزم حمزہ شہباز جیل میں چھپ کر بیٹھا ہے، وہ باہر نہیں آ رہا۔ اب دیکھتے ہیں حمزہ شہباز کیا کرتے ہیں، کیا اب ان کو وہ جیل میں ہی رہیں گے اور ایف آئی اے میں نئے سرے سے ضمانت کی درخواست دیں گے، یا وہ ایف آئی اے کے ساتھ کوئی مکمکا کریں گے، یا ایف آئی اے نئے سرے سے گرفتاری ڈالے گی۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔